بچو قسط نمبر 4۔ ناصر مرزا کے پولیس میں تعلقات تھے۔ اس نے کوشش کر کے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ تھانے دار کو رپورٹ درج کرنا ہی پڑی کیونکہ اس تصویر کی قیمت 1,00,000 روپے جو بتائی گئی تھی۔ مسعود آفاقی نے اپنے ایک صحافی دوست کو فون کر دیا اور یوں یہ خبر اخبارات کی زینت بن گئی۔ ادھر یہ کارروائی ہوئی تو ادھر ڈاکو کے چیف نے رات 3 بجے ٹیلی فون پر واسم کو اطلاع دی۔ واسم تصویر کے قبضے میں آ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً برکھا کا نمبر گھمایا۔ برکھا کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ وہ 2:30 بجے تک اپنے پسندیدہ کمرے میں بیٹھ کر ایک جاب کرتی رہی تھی۔ جاب سے فارغ ہو کر وہ نہائی اور پھر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ پھر وہ جلد ہی سو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ واسم رات ہی کو اسے فون کرے گا۔ ٹیلی فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کی بیل ہو رہی تھی اور برکھا گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے سن نہیں رہی تھی۔ 5ویں بیل پر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اس پر جھنجھلاہٹ سی طاری ہو گئی۔ اس وقت کس منحوس کا فون آ گیا؟ اس نے غصے سے ریسیور اٹھا کر جھلائے ہوئے انداز میں کہا، کون؟ برکھا جی، میں ہوں واسم۔ واسم نے اس کی جھلاہٹ کو محسوس کر لیا۔ فوراً بولا، اس وقت ٹیلی فون کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ اچھا تم ہو؟ برکھا واسم کی آواز پہچان کر نرم لہجے میں بولی، ہاں بولو، کیسے فون کیا؟ برکھا جی، آپ کا کام ہو گیا ہے، اس نے خوشخبری سنائی۔ سچ؟ برکھا خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں برکھا جی، بالکل سچ۔ کہاں ہے وہ؟ برکھا نے بے تابی سے پوچھا۔ طارق روڈ کے ایک مکان میں، واسم نے بتایا۔ اچھا ایسا کرو، اسے کل دوپہر تک اپنے گھر منتقل کر لو، میں کل شام کو کسی وقت تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ برکھا جی، پھر تو ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، وہ سرشار ہو کر بولا۔ ہاں بالکل، میں تمہارا نصیب جگانے آ رہی ہوں۔ کیا نام ہے تمہارے نصیب کا؟ میں بھول گئی، برکھا نے ہنس کر پوچھا۔ ستارہ، واسم نے بتایا۔ بس سمجھو کہ ستارہ تمہاری ہوگی، اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی، وہ اب تمہارے قدموں میں لوٹے گی۔ برکھا نے بڑے یقین سے کہا، میں پھر شام کو آپ کا منتظر رہوں گا۔ واسم سے خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ ستارہ ایک اسکول ٹیچر تھی۔ وہ واسم کے گھر کے نزدیک ہی رہتی تھی۔ واسم اسے روز اسکول جاتے آتے دیکھتا تھا۔ وہ اس پر مر مٹا تھا، لیکن ستارہ اس پر مر مٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ البتہ وہ اسے مٹانے کی ضرور خواہش مند تھی۔ واسم نے کئی مرتبہ برکھا سے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن برکھا ٹال گئی تھی۔ لیکن اب کیونکہ واسم نے ایک بہت بڑا کام چٹکیوں میں کر دیا تھا تو اس کا بھی فرض تھا کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ کرے۔ واسم صبح اٹھا تو بہت خوش تھا۔ رات سے ستارہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب وہ بے اختیار اس کے قدموں میں آ کر گرے گی۔ برکھا کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ گاڑی میں صبح 10 بجے کے قریب ڈاکوؤں کے چیف رفیق کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ رفیق کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کے گھر کا نقشہ ہی کچھ اور پایا۔ اس کے گھر کے آگے بے شمار لوگ جمع تھے، ساتھ ہی پولیس کی ایک موبائل بھی موجود تھی اور ایک ایمبولینس ابھی دروازے پر آ کر رکی تھی۔ واسم نے اپنی گاڑی فوراً بیک کی۔ پھر وہ اپنی گاڑی رفیق کے گھر سے ذرا فاصلے پر کھڑی کر واپس آیا۔ گھر میں پولیس موجود تھی۔ وہ گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ابھی وہ وہاں کھڑے کسی آدمی سے معلومات حاصل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر M1 پر پڑی۔ وہ گھر کے دروازے سے ابھی باہر آیا تھا۔ واسم نے اس کے نزدیک پہنچ کر بڑی آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ M1 نے مڑ کر دیکھا اور پھر واسم کو اپنے سامنے پا کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ واسم اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ پھر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ سر جی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ M1 پریشان تھا۔ رفیق تو خیریت سے ہے؟ رفیق مر گیا سر جی۔ M1 کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ کس نے مارا ہے اسے؟ واسم ایک دم سام کی طرح پھنکارا۔ سر جی معلوم نہیں، اس کی لاش کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی خونخوار جانور نے اسے
بن بھورا ہو، اس نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور وہ تصویر کہاں ہے؟ سر جی، وہ چیتے والی تصویر ہم رفیق کے گھر میں رکھ کر اپنے گھوڑوں کو چلے گئے تھے۔ رفیق نے مجھے صبح ہی بلایا تھا تاکہ آپ کا فون آنے کی صورت میں تصویر جہاں پہ پہنچانی ہو پہنچائی جا سکے۔ میں 8 بجے کے قریب یہاں پہنچا تو ایک کڑاہ مچا ہوا تھا۔ رات وہ تصویر ہم نے رفیق کے ڈرائنگ روم میں لا کر رکھی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا۔ صبح 4 بجے کے قریب رفیق کی بیوی کو رفیق کی چیخ سنائی دی۔ وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک چیتا رفیق کو بری طرح بنبھور رہا ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر اپنے حواس گم کر بیٹھی۔ گھر کے ایک کمرے میں رفیق کا بھائی ساجد بھی سویا ہوا تھا۔ وہ رفیق کی چیخ اور بعد میں اپنی بھابھی کی گھٹی گھٹی سی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اس نے اپنی بھابھی کو بے ہوش اور اپنے بھائی کی لاش کو ادھرا ہوا پایا۔ اس وقت گھر میں کوئی اور نہ تھا۔ رفیق کی بیوی کو جب ہوش آیا تو اس نے چیتے والی بات بتائی لیکن اس بات پر کسی کو یقین نہ آیا۔ اتنے میں کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے پہنچتے ہی رفیق کی لاش کو ہسپتال پہنچانے کا انتظام کیا اور وہ تصویر اپنی تحویل میں لے لی۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جانے والی تھی۔ ایم1 نے پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ واسم کا چہرہ اتر گیا۔ میں تو وہ تصویر لینے یہاں آیا تھا۔ اس تصویر پر تو پولیس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی طرح در تصویریں بن رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شام کے اخباروں میں یہ خبر چھپ جائے گی۔ اب ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک یہ تصویر واپس آرٹسٹ کے گھر نہ پہنچ جائے۔ سر جی، وہاں تصویر پہنچ جانے دیجیے۔ وہاں سے دوبارہ نکالنا میری ذمہ داری۔ آپ فکر مند نہ ہو۔ ایم1 نے واسم کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ بات واسم کی سمجھ میں آئی۔ وہ گہرا اور ٹھنڈا سانس لے کر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ واقعی چند دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ چند دن تو بہت بڑی بات تھی۔ برکھا کے لیے چند گھنٹوں کا انتظار سہانے روح تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ طے کال کی پینٹنگ اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ اس کے سوا وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ واسم کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ ورشا اپنی ماں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ اسے کچھ دیر بے قراری سے ٹہلتا ہوا دیکھتی رہی۔ بل آخر اس سے بولے بنا رہا نہ گیا۔ ممی، آخر آپ بھوکی شیرنی کی طرح کب تک ٹہلیں گی؟ ورشا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ میں آپ کی پریشانی کو سمجھتی ہوں ممی۔ چند دن کی بات اور ہے اور وہ پینٹنگ پھر آپ کے سامنے ہوگی۔ اس قدر پریشان نہ ہو، ورشا نے تسلی دی۔ پریشان کیسے نہ ہوں ورشا؟ بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ کیا کام بگڑ گیا ممی؟ تو نہیں جانتی کہ تہلکال کا خاتمہ کس قدر ضروری ہے؟ ہاں ممی، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ جب یہ خبر اخبار میں آئے گی تو اس بات پر کوئی یقین نہ کرے گا کہ رفیق کو کسی تصویر کے چیتے نے بمبور ڈالا ہوگا۔ لیکن ممی، میں اس بات پر پورا یقین کرتی ہوں کیونکہ میں نے خود اسے تصویر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی جھپٹا تھا۔ ممی، وہ بے حد خطرناک ہے۔ آپ اس پر کیسے قابو پائیں گی؟ میرا تو خیال ہے ممی کہ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ ورشا نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ورشا، اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا ہے۔ اب میں اسے مار کر ہی دم لوں گی۔ ویسے بھی اب اسے مارے بغیر چارہ نہیں۔ ساحل عمر تک پہنچنے کے لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں مرے گا میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ میں مانا کو کس طرح پاؤں گی؟ مانا کو حاصل کرنا میری زندگی کا مشن ہے۔ برکھا کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ مانا کیا ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ مانا مستقل زندگی کا پرمٹ ہے، برکھا نے اسے جدید لفظوں میں بتایا۔ گویا آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ورشا نے جیسے تصدیق چاہی۔ نہ صرف زندگی ہاتھ میں ہوگی بلکہ بہت کچھ اپنے اختیار میں آ جائے گا۔ برکھا خواب دیکھ رہی تھی۔ اور یہ زندگی، یہ اختیار آپ کو ساحل عمر کی وجہ سے حاصل ہوگا؟ ورشا نے سوال کیا۔ ہاں ورشا، ساحل عمر وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے میں مانا تک پہنچوں گی۔ تہکال کے بعد آپ ساحل عمر کی بینٹ لیں گی۔ ہاں، برکھا نے کہا۔ پھر اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے ورشا سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے نہیں ممی، مجھے کیا پریشانی ہوگی؟
ورشا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ برکھا آخر ورشا کی ماں تھی، اس نے اپنی بیٹی کے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس کی۔ اپنا شک رفع کرنے کے لیے اس نے براہ راست سوال کیا، ورشا کہیں تو سچ مچ تو اس سے محبت کرنے نہیں لگ گئی؟ ارے نہیں ممی، ورشا نے فوراً تردید کی۔ تردید کرنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے جھوٹ بولا ہو، اپنے آپ سے، اپنی ممی سے۔ ہاں ورشا، اس بات کا خیال رکھنا کہ ساحل عمر میرا قیدی ہے، اس کی زندگی، اس کی روح میری ہے۔ برکھا نے بدلے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا۔ میرے لیے ہے؟ جی ممی، ورشا نے گردن جھکا کر کہا۔ ساحل عمر گردن جھکائے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے طے کال کی تصویر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اماں آتے جاتے کئی بار اسے سوچ میں گڑک بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے دکھ کو سمجھتی تھی لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اگر انہیں تصویریں بنانا آتا تو وہ کب کی طے کال کی پینٹنگ بنانے بیٹھ گئی ہوتی۔ اماں نے ساحل عمر کے لیے چائے بنائی اور بڑے پیار سے بولی، لو بیٹا چائے پی لو۔ اماں کے مخاطب کرنے پر اس نے انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا، پھر چائے کا کپ لے کر بولا، لاؤ اماں۔ بیٹا تم تصویر کی وجہ سے پریشان ہو؟ اماں میں نے اس پر بہت محنت کی تھی، دکھ یہ ہے کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ وہ دکھ سے بولا، کچھ ضائع نہیں ہوا، اللہ تمہیں زندگی دے، ایسی تو تم 360 تصویریں بنا کر پھینک دو گے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر کا اٹھنے کا موڈ نہ تھا، اس نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اماں یہ کہتے ہوئے اماں فوراً اٹھ گئیں۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ ٹیلی فون بیڈ روم میں تھا، ساحل عمر اس وقت لانچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اماں نے ٹیلی فون ریسیو کر کر وہیں سے آواز لگائی، مسعود صاحب کا فون ہے۔ مسعود کا نام سن کر وہ چائے کا کپ اٹھائے اندر آ گیا۔ کپ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ریسیور تھامتے ہوئے بولا، جی جناب، یار ایک زبردست خبر ہے تمہاری پینٹنگ کے بارے میں۔ مسعود چہکتے ہوئے بولا، ہے؟ ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا، مل گئی؟ نہ صرف پینٹنگ برآمد ہو گئی ہے بلکہ اس تصویر کے چرانے والے کو سزا بھی دے دی گئی ہے۔ بھائی وہ اپنے دوست ہیں نا نیوز ایڈیٹر اشفاق صاحب، ان کا فون آیا تھا، ان کے اخبار کو خبر موصول ہوئی ہے۔ میں تمہاری پینٹنگ کے بارے میں ان سے خبر لگوا چکا تھا، انہوں نے خبر موصول ہوتے ہی مجھے فون کر دیا، تم تیار ہو جاؤ تو تھانے چل کر پینٹنگ وصول کر لیتے ہیں۔ تمہاری پینٹنگ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے، مسعود آفاقی نے بتایا۔ یار پوری بات تو بتاؤ، تفصیل میں تمہیں تمہارے گھر پہنچ کر بتاتا ہوں، مسعود آفاقی نے کہا۔ تم یوں کرو، ذرا ناصر مرزا کو فون کر لو، وہ آ جائے تو اچھا ہے، ویسے میں نے اخبار سے تانے فون کروا دیا ہے، تھانے دار نے کہا ہے کہ آ کر تصویر لے جائے، اتنی بڑی تصویر کا رکھنا ایک مشکل کام ہے، عدالت میں آ کر اس تصویر کو پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو کر دیں گے۔ ساحل عمر نے مسعود کا فون منقطع ہوتے ہی ناصر مرزا کو فون ملایا۔ اس نے کہا کہ میں گھر آنے کی بجائے تھانے پہنچتا ہوں اور ایس ایچ او کو اوپر سے فون بھی کروا دیتا ہوں۔ تصویر ملنے کی روادات بڑی حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ پولیس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رفیق کی لاش کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ ایس ایچ او سے پوری روادات سننے کے بعد ساحل عمر کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی طے کال کی ہے۔ ورشا نے جب اس تصویر کو دیکھا تھا تو وہ یوں ہی خوفزدہ نہیں ہو گئی تھی، طے کال اسے دیکھ کر باقاعدہ جھپٹا تھا اور وہ تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ بہرحال تصویر مل گئی اور صحیح سلامت تھی۔ تصویر اٹھانے والا بندہ چل بسا تھا۔ یہ تصویر اس نے کیوں اٹھائی تھی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، یہ راز بڑھنے والا اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ لوگ طے کال کی پینٹنگ لے جانے لگے تو ناصر مرزا نے ایک تجویز پیش کی، ساحل کیا یہ تصویر تم اپنے گھر لے جاؤ گے؟ تو اور کیا؟ اس نے غیر یقینی انداز میں ناصر مرزا کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس تصویر کو اپنے گھر مت لے جاؤ، کہیں یہ تصویر اٹھانے والے لوگ پھر نہ آ جائیں۔ ہاں یار ناصر ٹھیک کہہ رہا ہے، مسعود نے اس تجویز کی تائید کی۔ ابھی یہ تصویر خطرے میں ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔
اسے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، ناصر مرزا نے کہا۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دماغ میں لال بتی سی جلی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، بہرحال تصدیق بھی ہو جائے گی اور اس کی حفاظت بھی۔ اور بھائی ساحل، تجھ سے میں دستے بدستہ عرض کروں گا، اللہ کے واسطے اب یہ تصویریں بنانا چھوڑ دو، ورنہ تم خود کسی دن چل بسو گے۔ مسعود افاقی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نہیں ساحل، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس مرتبہ ہاتھی پر تباہ آزمائی کرو، ناصر نے مذاق کیا۔ مرزا صاحب، اگر ہاتھی باہر نکل کر آ گیا تو اسے پالے گا کون؟ مسعود بولا۔ کسی سرکس والے کو فروخت کر دیں گے، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ اچھا مرزا صاحب، پہلے تو اس چیتے کو سنبھالیں، اس کے لیے کوئی چڑیا گھر دیکھیں، مسعود نے تصویر کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ شام کے اخبارات کئی دن تک چیختے رہے۔ شام کے اخباروں کے لیے یہ ایک بہترین موضوع تھا۔ طرح طرح کی کہانیاں چھاپی جاتی نہیں، قیاس رائیاں کی جاتی نہیں۔ ساحل عمر کے گھر فون کالز کا تانتا بند گیا، اس کی تصویریں چھپتی نہیں، بیان اور انٹرویوز لیے گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے مزید سنسنی پھیلا دی۔ ڈاکٹروں کی رائے میں یہ کسی انسان کا کام نہ تھا، اور یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ یہ کام تصویر کے چیتے نے انجام دیا ہے۔ رفیق کو کس نے مارا، یہ بات تو خیر مما رہی، لیکن کوئی یہ بھی نہ جان سکا کہ اس پینٹنگ کو ساحل عمر کے گھر سے کن لوگوں نے اٹھوایا اور اس تصویر کو چرانے کا مقصد کیا تھا۔ 2-4 دن یہ معاملہ چلا، پھر سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اخبار والے بھی اور پولیس والے بھی۔ وہ پینٹنگ اب ناصر مرزا کے گھر میں تھی اور وہ وہاں گل کھلا رہی تھی۔ ناصر مرزا نے اس پینٹنگ کو اپنے کمرے میں پڑی بڑی میز پر رکھ دیا تھا۔ یہ پینٹنگ اسے پسند آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بازگر اس تصویر کو لینے نہ آیا تو وہ اسے ساحل عمر سے مانگ لے گا اور اسے فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لگوائے گا۔ یہ کمرہ اسٹڈی روم تھا، کبھی کبھی وہ اس کمرے میں سو بھی جاتا تھا۔ اس رات بھی یہی ہوا کہ وہ پڑھتے پڑھتے وہی قالین پر سو گیا۔ رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا ہاتھ نرم بالوں پر رکھا محسوس کیا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جس نے ناصر مرزا کے حواس کو فوراً چوکنا کر دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس نے لائٹ آن کی اور پھر قالین پر اس جگہ نظر ڈالی جہاں وہ سو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اس نے تصویر کو دیکھا۔ تصویر میں چیتا اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ ناصر مرزا کچھ سوچتا ہوا اس کمرے سے نکل آیا۔ اس نے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر سو گیا۔ اسٹڈی روم اور بیڈ روم کا باتھ روم ایک ہی تھا، البتہ دروازے 2 تھے جو دونوں کمرے میں کھلتے تھے۔ صبح کے نزدیک ناصر مرزا کی ایک مرتبہ پھر آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم گیا۔ باتھ روم میں اس نے کچھ گڑبڑ کی آواز سنی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی جانور کمرے میں ٹہل رہا ہو۔ یہ احساس جسم میں سنسنی پھیلانے والا تھا۔ ناصر مرزا نے چاہا کہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جھانک لے، لیکن اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے سوچا جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا، اب کمرے میں جانا کسی خطرے کا موجب بھی ہو سکتا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے آہستہ سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اس میں تھوڑی درز پیدا کر کے اندر جھانک کر دیکھا، سامنے ہی میز تھی۔ تصویر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، چیتا وہاں موجود تھا۔ تب ناصر مرزا نے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا اور اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ اسٹڈی روم کی تمام چیزیں الٹی پلٹی پڑی تھیں، کوئی ڈیکوریشن پیس اپنی جگہ موجود نہ تھا، سب اوندھے سیدھے پڑے تھے۔ لگتا تھا کمرے میں کسی نے خوب اتھل پتھل مچائی ہے۔ ساحل عمر کا خیال تھا کہ تہ کال کی پینٹنگ کی اخبارات کے ذریعے اس قدر شہرت ہو گئی ہے کہ بازگر کو اسے رابطہ کر لینا چاہیے۔ اسے بازگر کے ٹیلی فون کا شدت سے انتظار تھا، لیکن وہ کچھ اس طرح گیا تھا کہ اس کا کوئی پتہ نشان نہیں مل رہا تھا۔ انتظار کے باوجود بازگر کا ٹیلی فون نہ آیا، البتہ ناصر مرزا کا آ گیا۔ او بھائی، مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ ساحل عمر کے ریسیور اٹھاتے ہی ناصر مرزا بولا، کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ ساحل عمر فکر مند لہجے میں بولا،
جواب میں ناصر مرزا نے ساری روایت سنا دی کہ وہ آج اسٹڈی میں سو گیا تھا تو اس نے اپنا ہاتھ کسی بالوں بڑے جسم پر رکھا ہوا محسوس کیا۔ پھر بند کمرے میں جو دما چوکڑی مچی اس کا حال سنایا۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ ساری کہانی سن کر ساحل عمر نے کہا، میری خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ساحل مرزا نے سنجیدگی سے کہا، اس تصویر کا گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے آج رات میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ ذرا ہاتھ پاؤں بچا کے ساحل عمر نے تنبیہ کی۔ بے فکر رہو، ناصر مرزا نے پریقین لہجے میں کہا، اچھا اب میں کل صبح تم سے بات کروں گا، رات جو کچھ ہوگا اس کی رپورٹ صبح دوں گا، اوکے؟ اوکے، ساحل عمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رات کو ساحل عمر دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا وہ ان دونوں تصویروں کو بنا کر خواہ مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اب آئندہ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کوئی پینٹنگ نہیں بنائے گا۔ ایسی تصویریں بنانے کا کیا فائدہ جو جی کا جنجال بن جائے۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جانے کیا ہوا کہ سوتے سوتے اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کے کانوں میں کوئی آواز آ رہی تھی۔ جب اس نے غور سے سنا تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی نزدیک ہی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ یہ بڑا جان لیوا احساس تھا۔ اس کے کمرے میں آخر کون رو رہا ہے؟ یہ کس کی نسوانی آواز تھی؟ وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے سائے ٹیبل پر رکھا ٹیبل لیمپ چلایا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی محدود تھی، اس میں کچھ نظر نہ آیا۔ تب اس نے کمرے میں لگی ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ سسکیوں سے رونے کی آواز بھی اب مدھم ہو چکی تھی۔ اب اسے شبہ ہوا کہ اس نے واقعی کسی کی رونے کی آواز سنی تھی۔ اگر آواز سنی تھی تو کیا یہ خواب تھا؟ تب اس سے خیال آیا کہ رونے کی آواز تو اس نے آنکھ کھلنے کے بعد بھی سنی تھی۔ وہ پوری طرح ہواسوں میں تھا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو وہ رونے والی کہاں ہوگی، کدھر غائب ہوگی؟ اچانک اس کی نظر رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کے نزدیک چلا گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ تب اس پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رشا ملوک کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ تصویر پر نمی موجود تھی۔ صبح اس کا ارادہ تھا کہ دیر تک سوئے گا کیونکہ وہ رات کو خاصا ڈسٹرب رہا تھا۔ اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا، اسی لیے جواب نہ ملنے پر اماں کمرے میں آ گئی۔ ساحل عمر کو بے خبر سودا دے کر پہلے انہوں نے سوچا کہ ناصر مرزا کو بتا دیں کہ وہ کچھ دیر کے بعد رنگ کرے۔ پھر یہ سوچ کر کہ ناصر مرزا کو جانے کیا کام ہے، اس نے کہا کہ اگر سو بھی رہے ہوں تو اٹھا دیں۔ وہ مجبور ہو گئی اور انہوں نے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ساحل عمر نے اپنی آنکھوں پر اماں کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کر جاگ گیا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ خیریت اماں؟ اس نے پوچھا۔ ناصر مرزا کا فون ہے، کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں تمہیں ہرگز نہ اٹھاتی۔ ناصر مرزا کا نام سن کر اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ناصر ایک منٹ۔ اس کے بعد وہ اماں سے مخاطب ہوا، اماں آپ ادھر سے ریسیور رکھ دیں۔ اچھا بیٹا، اماں یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جی جناب۔ ادھر سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر ساحل عمر مخاطب ہوا، کیا خبر ہے؟ وہ چلا گیا۔ ناصر مرزا نے خبر سنائی۔ کون چلا گیا؟ تہکال کی بات کر رہا ہوں۔ ناصر مرزا نے بات صاف کی۔ میں ابھی تک بات سمجھا نہیں۔ اس کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا۔ خیرت ہے، اتنی صاف بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ناصر مرزا نے کہا، ٹھہرو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کل تم سے کہا تھا نا کہ آج رات میں ایک تجربہ کروں گا۔ ہاں کہا تو تھا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ بھائی رات کے 11 بجے کے بعد میں نے وہ پینٹنگ باہر لے جا کر لان میں ایک درخت کے نیچے رکھ دی۔ آدھے گھنٹے تک میں نے اس تصویر کے سامنے بیٹھ کر کچھ عمل کیا اور پھر 12:05 پر میں نے وہ پینٹنگ درخت کے نیچے ہی چھوڑ دی اور میں گھر کے اندر چلا گیا۔
اندر آ کر میں نے گھر کا ہر دروازہ اور کھڑکی بند کر دی۔ صبح ہی صبح جب میں اس درخت کے نیچے پہنچا تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا، جبکہ باہر کا مین گیٹ جو کا تو بند تھا۔ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ساحل عمر نے کس قدر پریشانی سے کہا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناصر مرزا خود الجھا ہوا تھا۔ تم نے کیا عمل کیا تھا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں نے کچھ پڑھا تھا۔ میرے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس تصویر میں کوئی اسرار ہے تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دماغ میں جو لال بتی روشن ہوئی تھی اس کے پیش نظر میں نے یہ عمل کیا تھا۔ بہرحال تصویر کا اسرار تو ظاہر ہو گیا، وہ جو بھی تھا فریم کی قید سے آزاد ہو گیا، ناصر مرزا نے بتایا۔ چلو یار جان چھٹی، لیکن اس خالی کینوس کو ضائع مت کرنا، اس پر اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ تصویر بن جائے گی، ساحل عمر نے کہا۔ اس مرتبہ ایسا کرو کہ اپنی آدم تصویر بنا لو۔ کیا عجب کہ تم ایک سے دو ہو جاؤ، ناصر مرزا نے مذاق کیا۔ یار آئیڈیا تو اچھا ہے۔ ساحل عمر نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا۔ چلو ٹھیک ہے، اس کینوس پر اپنی پینٹنگ تیار کرتا ہوں۔ بھائی صاحب ایسا غضب نہ کر بیٹھنا، اگر اس پینٹنگ کو کسی نے اغوا کر لیا تو میں اور مسعود مشکل میں پھنس جائیں گے، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ رات کو ادھر بھی ایک عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ ساحل عمر نے موضوع بدلا۔ وہ کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ ساحل عمر نے رات کو آنکھ کھلتے کسی کے سسکیوں سے رونے اور رشا ملو کی تصویر پھیکی ہونے کی رودات سنائی۔ یہ رودات سناتے سناتے اس کی نظر رشا ملو کی تصویر پر پڑی۔ 1 منٹ ہولڈ کرنا، یہ کہہ کر اس نے ریسیور بیڈ پر چھوڑا اور رشا ملو کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ جو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر ایک لکیر کی صورت میں بہے تھے وہ اب برف کی طرح منجمد نظر آ رہے تھے۔ تب اس نے ریسیور اٹھا کر ناصر مرزا کو اطلاع دی۔ بھائی صاحب وہ آنسو کسی برف کی مانند جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے نہیں، ناصر مرزا کو یقین نہ آیا۔ آ کر دیکھ لیجئے، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مجھے آنا پڑے گا، میں شام تک آؤں گا۔ میں اب تمہاری طرف سے فکر مند ہو گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ چیتے کا تصویر سے اس طرح غائب ہو جانا، تمہارے گھر میں پیش آنے والے انوکھے واقعات، یہ کوئی اسیبی چکر نہیں ہے، نہ ان واقعات میں جنات کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ میری رائے میں کوئی پراسرار قوت تمہارے پیچھے لگ گئی ہے، ناصر مرزا نے رائے پیش کی۔ بھائی ناصر، میرے خیال میں ان واقعات کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ ساحل عمر کی بات سن کر ناصر مرزا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، میں ان پراسرار واقعات سے بالکل متاثر نہیں ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن ہی سے اس طرح کے واقعات سے دوچار ہو چکا ہوں، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بات ڈرنے یا پریشان ہونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں تمہیں ان پراسرار واقعات سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں اس مسئلے پر ذرا چھان پٹک کر لینا چاہتا ہوں۔ آج شام کو میں آؤں گا تو میرے ساتھ ایک شخص اور ہوگا، ناصر مرزا نے بتایا۔ مسعود ہوگا؟ ساحل عمر نے اندازہ لگایا۔ اوہ یار مسعود شخص نہیں ہے، وہ دوست ہے ہمارا، اگر اس نے سن لیا کہ اسے کوئی شخص کہا گیا ہے تو وہ پھر تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ پھر کون ہوگا، کچھ بتائیں دو، ساحل عمر نے پوچھا۔ ایک ڈاکٹر ہوگا، وہ تمہاری نبض دیکھے گا۔ مجھے بیمار سمجھ رہے ہو نہیں، ہو جاؤ گے، جنوں کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو آئے، میں انتظار کروں گا۔ شام کو ناصر مرزا آیا تو اس کے ساتھ ایک اور جلول سا شخص تھا، دبلا پتلا، سیاہی مائل رنگت، سر پر 4 بال جنہیں بڑی احتیاط کے ساتھ جمایا گیا تھا، شیروانی پہن، منہ میں پان، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، عمر 60 سال سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ ساحل عمر نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ناصر مرزا کو گھورا، جیسے کہہ رہا ہو، یار یہ کیا تماشا اٹھا لائے۔
ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بڑے پروقار انداز میں ان کا تعارف کروایا۔ یہ ہیں عابد منجم، بڑے زبردست آدمی ہیں۔ عابد منجم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ساحل عمر پر نظر ڈالی اور پان چباتے ہوئے بولے، اچھا تو یہ ہے ساحل میاں۔ ساحل میاں؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر کہا، جناب میرا نام ساحل میاں نہیں ہے، ساحل عمر ہے۔ ساحل عمر ہے؟ اچھا تو ساحل عمر صاحب ذرا ایک کام کیجئے، مجھے ایک کاغذ پر اپنی والدہ محترمہ کا نام اور اپنی تاریخ پیدائش لکھ دیجئے، اگر ولادت کا وقت معلوم ہو تو لکھ دیجئے۔ ساحل عمر نے ناصر مرزا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا چکر ہے۔ ساحل جیسا عابد منجمن صاحب نے کہا ہے اس پر فوراً عمل کرو۔ ناصر مرزا نے زور دے کر کہا، اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ڈرائنگ روم میں تو کاغذ قلم نہ تھا، وہ اندر گیا۔ ایک کاغذ پر اس نے مطلوبہ معلومات درج کی اور ڈرائنگ روم میں واپس آ گیا، اور وہ کاغذ اس نے عابد منجم کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ لیتے ہوئے اچانک عابد منجم کی نظر انگوٹھی پر گئی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ذرا چونکے اور بولے، ساحل میاں؟ او، میرا مطلب ہے ساحل صاحب، ذرا آپ مجھے یہ انگوٹھی دکھانا پسند کریں گے؟ ساحل عمر نے دوبارہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیا، یہ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ زحمت نہ ہو تو ذرا مجھے اتار کر دے دے، عابد منجم نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا۔ تب اچانک ہی اسے ورشا کی بات یاد آئی۔ اس نے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا کہ اسے اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ساحل انگوٹھی اتار کر دے دو، ناصر مرزا نے ہدایت کی۔ ارے یہ کوئی خاص انگوٹھی معلوم ہوتی ہے، کیا کسی نے دی ہے؟ عابد منجم نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر کوئی جواب دیتا، ناصر مرزا بول پڑا، جی عابد صاحب، یہ بڑی خاص انگوٹھی ہے، ان کی ایک دوست نے دی ہے۔ اچھا، تب اس کو اتارنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ خیر، اس انگوٹھی کو میں ابھی دیکھتا ہوں، پہلے ذرا یہ کاغذ دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر عابد منجم نے اپنی شیروانی کی جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور اسی کاغذ پر کچھ حساب کتاب کرنے لگے۔ جو وہ حساب کتاب کرتے جاتے تھے ان کی پیشانی پر بل پڑتے جاتے تھے۔ ناصر مرزا ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پر حساب کتاب چھوڑ کر اچانک انہوں نے نظر اٹھائی اور ساحل عمر سے بولے، یہ انگوٹھی آپ نے کب سے پہنی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے 15-16 دن ہوئے ہوں گے۔ دن، تاریخ اور وقت بتائیے۔ ساحل عمر سوچ میں پڑ گیا۔ اس دن فوراً ہی کچھ یاد نہ آیا۔ ساحل صاحب اپنے ذہن پر زور ڈالیے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، عابد منجم نے کہا۔ ساحل تمہیں وقت کا تو کچھ اندازہ ہوگا؟ ہاں، بس اٹھتے ہوئے اس نے یہ انگوٹھی دی تھی، میرا خیال ہے 10:30 بجے کا وقت تھا۔ 10:30 بجے رات؟ عابد منجم نے تصدیق چاہی۔ جی، ساحل عمر نے کہا۔ تاریخ کیا تھی؟ عابد منجم نے پوچھا۔ ساحل عمر سوچنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے 13 تاریخ ہونا چاہیے اور دن جمعرات۔ عابد منجم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جی، آپ کا اندازہ صحیح ہے، وہ جمعرات کی رات تھی۔ ساحل عمر نے تصدیق کی۔ عابد منجم نے پھر بال پوائنٹ سنبھال لیا اور کاغذ پر مختلف ذائچے بناتے رہے۔ جب کاغذ بھر گیا تو اسے پلٹ لیا۔ 7 منٹ تک وہ اس حساب کتاب میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی جیب سے سفید رومال نکال کر اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھا، جبکہ ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ اس اثناء میں پان چبانا بھی بھول گئے تھے۔ پھر انہوں نے بال پوائنٹ بند کر کر جیب میں لگایا، کاغذ بند کر کے مٹھی میں دبایا اور ایک نظر ناصر مرزا کی طرف دیکھا۔ جی عابد صاحب؟ ناصر مرزا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جہاں انہوں نے بیٹھ کر وہ دونوں تصویریں بنائی ہیں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، عابد منجم نے ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ضرور، ساحل عمر نے براہ راست جواب دیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے، تشریف لائیے۔ پھر وہ تینوں اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، پہلے ساحل عمر، اس کے بعد ناصر مرزا اور سب سے آخر میں عابد منجم۔ ساحل عمر نے اندر پہنچ کر کہا، یہ ہے میرا آرٹ روم، آپ اسے جائے واردات سمجھ لیں۔
कमरे में इस वक्त कोई पेंटिंग ना थी, रंग, ब्रश, फ्रेम, बोर्ड और अंग्रेजी रसाले, बस इसी तरह की चीजें थी। आबिद मुंजम कमरे के ऐन दरमियान में खड़े हो गए। फिर उन्होंने सीधा हाथ बुलंद कर मुट्ठी बांध की और शहादत की उंगली खोल ली। फिर वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते हुए चारों तरफ घूम गए। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया और नासिर मिर्जा से मुखातब होकर बोले, फिलहाल ये कमरा साफ है, जरा इस लड़की की तस्वीर और देख लीजिए जिसकी पेशानी पर साहिल उमर ने बिच्छू बना दिया था। हाँ दिखाइए। साहिल उमर इन दोनों को अपने बेडरूम में ले आया। इस तस्वीर को देखकर आबिद मुंजम को सकता सा हो गया। पता नहीं वो इसके हुस्न से मुतासर हुए या इस तस्वीर में उन्होंने कोई खास बात देख ली थी कि पलक चिपकाना भूल गए। फिर कुछ देर के बाद जैसे होश आया तो उनके मुंह से निकला, माशाल्लाह नासिर, मैंने जिन आंसुओं का जिक्र किया था वो देखो। साहिल उमर ने नासिर मिर्जा को मुखातिब किया। नासिर मिर्जा ने इस तस्वीर के करीब आकर इन दो सफेद लकीरों को देखा जो इसकी आंखों से रुखसारों तक बनी हुई थी। ये उभरी हुई लकीरें थी। नासिर मिर्जा ने उन्हें उंगली से छूकर देखा। हाँ वाकई यार, ये तो बर्फ के आंसू हैं, नासिर मिर्जा ने हैरत ज़दा होकर कहा। फिर वो आबिद मुंजम से मुखातब होकर बोला, जी आबिद साहब, देखिए आपने ये तस्वीर ऐसी है तो तस्वीर वाली किस कदर हसीन होगी। आबिद मुंजम ने बेख्याली में कहा, क्या मतलब आपके ख्याल में क्या इस तस्वीर वाली का कोई वजूद है? बिल्कुल है, आबिद मुंजम ने बड़े यकीन से कहा। आप ये बात इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये लड़की साहिल उमर को ख्वाब में नजर आई है? नहीं, ये बात मैं इस तस्वीर को देखकर कह रहा हूँ। जरा कुछ खुलकर बताइए, वक्त आने पर कुछ बताऊंगा, फिलहाल इससे ज्यादा नहीं। आबिद मुंजम ने नासिर मिर्जा से मुखातब होकर कहा, क्या ये मुमकिन है कि आप दोनों हजरात कुछ देर के लिए मुझे कमरे में तन्हा छोड़ दें? जी क्यों नहीं, साहिल उमर ने फौरन कहा और नासिर मिर्जा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल आया। वो दोनों बाहर आए तो आबिद मुंजम ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दोनों लॉन्च में बैठ गए। नासिर, तुम ये क्या चीज़ अपने साथ उठा लाए हो? साहिल उमर ने मजाक उड़ाया। चुप। नासिर मिर्जा ने अपने होंठों पर उंगली आकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तुम फिलहाल खामोशी से देखते जाओ, किसी मसले पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। जी बहुत बेहतर, साहिल उमर ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा। 10 मिनट के बाद आबिद मुंजम मुस्कुराते हुए बाहर निकले और लॉन्च के एक सोफे पर बैठकर कहा, साहिल साहब, एक सादा कागज़ दीजिए। साहिल उमर ने अपने स्टूडियो से सादा कागज़ लाकर उनके हवाले कर दिया। आबिद मुंजम ने इस कागज़ पर कुछ लिखा और इसे तय कर साहिल उमर के हवाले कर दिया और बोले, इसे बगैर देखे अपने पैंट की जेब में डाल लीजिए। साहिल उमर ने इस कागज़ को बगैर देखे अपनी जेब में रख लिया। बोला, कुछ नहीं, अब आप ये अंगूठी उतार कर मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे इस अंगूठी को उतारने से मना किया गया है। बुलाकर साहिल उमर ने साफगोई से काम लिया। वो क्यों? अगर मैंने ये अंगूठी उतार दी तो मुझे नुकसान पहुंचेगा। साहिल उमर साहब, आपको उल्टी बात बताई गई है। अगर आपने इस अंगूठी को उतार कर ना फेंका तो आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। आबिद मुंजम ने बड़े यकीन से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये अंगूठी किसी जोंक की तरह है, आपका खून चूस रही है। क्या बात कर रही हैं? साहिल उमर ने बड़ी बेनियाजी से कहा, जैसे उन्होंने कोई फजूल बात कह दी हो। वाकई नासिर मिर्जा पर इस जुमले का बिल्कुल मुख्तलिफ असर था। वो फौरन संभल कर बैठ गया और आबिद मुंजम को सवालिया निगाहों से देखने लगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? ऐसा कीजिए, एक शीशे के गिलास में पानी भरकर ले आइए, मैं आपको इस अंगूठी की असल हकीकत अभी दिखाई देता हूँ। साहिल, पानी लाओ, नासिर मिर्जा ने तनबीही लहजे में कहा। साहिल उमर ने शीशे के एक गिलास में पानी लाकर आबिद मुंजम के हाथ में थमा दिया। वो गिलास लेकर आबिद मुंजम ने शीशे की मेज पर रख दिया। साहिल उमर से मुखातब होकर कहा, चंद मिनट के लिए अंगूठी उतार कर मुझे दे दें। चंद मिनट का सुनकर साहिल उमर ने वो अंगूठी उतार कर आबिद मुंजम के हवाले कर दी। आबिद मुंजम ने इस अंगूठी को बगौर देखा।
اور پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس انگوٹھی کا پتھر جو کالے رنگ کا تھا اپنا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے وہ سرخی مائل ہوا، پھر وہ بالکل سرخ ہو گیا۔ ساحل عمر اور ناصر مرزا دونوں دم بخود ہو کر اس انگوٹھی کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک عابد نے وہ انگوٹھی پانی سے بڑے گلاس میں ڈال دی۔ پانی میں جاتے ہی اس انگوٹھی کے پتھر سے ایک سرخ رنگ کی دھار سی پھوٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گلاس کا پانی سرخ ہو گیا۔ ساحل صاحب، آپ نے دیکھا یہ گلاس میں کیا ہے؟ عابد نے سوال کیا۔ ساحل عمر کچھ بولنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا لیکن اس سے بولا نہ گیا۔ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ آپ کا خون ہے۔ یہ انگوٹھی آپ کا خون چونک مان کر چوس رہی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا کہ آپ کے بدن میں ایک قطرہ خون بھی نہ رہتا۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی آپ سے لے لی جاتی اور آپ کی روح پر کسی اور کا قبضہ ہوتا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کن خطرناک لوگوں میں پھنس گئے ہیں۔ آپ طاغوتی طاقتوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ طاغوتی طاقتیں؟ ساحل عمر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ لیکن یہ انگوٹھی تو مجھے ورشا نے دی ہے اور ورشا کو اس کی ماں نے دی تھی۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ساحل عمر صاحب، کیا آپ ورشا کی ماں سے ملے ہیں؟ عابد نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک نہیں، ساحل عمر نے بتایا۔ مل لیجیے گا، وہ ٹھیک 15 منٹ بعد یہاں ہوں گی۔ آپ نے اپنی جیب میں جو کاغذ رکھا ہے اسے نکال کر پڑھیے۔ عابد نے مزید حیران کرنے والی بات کہی۔ ساحل عمر نے پینٹ کی جیب میں رکھا ہوا کاغذ نکالا اور اس کی تہہ کھول کر اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ زور سے پڑھیے تاکہ ناصر مرزا بھی سن لے، عابد نے کہا۔ ساحل عمر نے پرچہ پڑھنے کی بجائے ناصر مرزا کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا، ٹھیک 7 بجے برکھا یہاں آئے گی اور میری شکل دیکھتے ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جائے گی۔ ساحل عمر نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ عابد نے اپنی جیب سے پان کی ڈبیا نکالی اور اس ڈبیا سے ایک پان بڑی نفاست سے نکالا اور منہ میں رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کر پان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ کچھ دیر پان چباتے رہے، پھر پان چباتے چباتے اچانک آنکھیں کھولی اور ساحل عمر سے مخاطب ہو کر پوچھا، آپ کے گھر میں کوئی گلاب کا پودا ہے؟ جی ہاں، باہر لون میں کئی گلاب کے پودے ہیں، ساحل نے جواب دیا۔ کیوں، خیریت؟ ناصر مرزا نے عابد سے پوچھا۔ یہ ساحل عمر کا خون ہے، کسی اچھی جگہ ٹھکانے لگانا ہے، عابد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فوراً ہی آنکھیں بند کر لی اور پان کھانے میں مشغول ہو گئے۔ بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے آنکھیں بند کر کر محض پان کا مزہ لے رہے ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں باقاعدہ کچھ پڑھ رہے تھے اور پھر آنکھیں انہوں نے اس وقت کھولی جب گھر کے دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور بولے، وہ آ گئی ہے، جاؤ دروازہ کھولو۔ ساحل عمر کا دل اچانک تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے جانے کیوں خوف سا محسوس ہوا۔ وہ جس شخص کو یوں ہی علول جلول سا سمجھ رہا تھا وہ تو بڑے پائے کا آدمی نکلا تھا۔ اس نے کس طرح اس انگوٹھی میں سے اس کا خون نکال دیا؟ اگر وہ یہ انگوٹھی پہنے رہتا جسے وہ اپنا محافظ سمجھ رہا تھا تو اس پر جانے کیا قیامت گزر جاتی۔ پھر انہوں نے برکھا کی آمد کی اطلاع پہلے ہی تحریری طور پر اس کے حوالے کر دی تھی اور اب برکھا آ پہنچی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے توقع نہ تھی کہ کوئی اجنبی عورت دروازے پر کھڑی ہوگی، لیکن اس وقت دروازے پر کوئی اجنبی عورت نہ تھی۔ اس کے سامنے ورشا کھڑی تھی، ہنستی مسکراتی اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ۔ حیران رہ گئے نا مجھے دیکھ کر؟ ورشا نے ہنس کر کہا۔ ارے نہیں، آؤ اندر آؤ، ساحل عمر اسے اپنے ساتھ اندر لے چلا۔ میں نے سوچا آج بغیر اطلاع دیے تم سے ملوں، تمہیں حیران کر دوں، ویسے ایسا کر کے میں نے رسک لیا ہے، اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رسک کیوں؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہو سکتا تھا کہ تم گھر پر نہ ملتے، پھر میرا کیا حال ہوتا؟ ورشا نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن سرپرائز کا بھی تو اپنا مزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سرپرائز کبھی کبھی الٹا پڑ جاتا ہے، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ میں نے آ کر کہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج تم ضرور آؤ گی۔ ساحل عمر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بس دیکھ لو، تم نے سوچا اور ہم چلے آئے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ جب وہ باتیں کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور لانچ میں پہنچے جہاں ناصر مرزا اور عابد منجم اس کے منتظر تھے تو ورشا ایک دم آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ ایک نظر اس نے ناصر مرزا کو دیکھا، پھر عابد پر نظر ڈالی تو اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا،
پھر اس کی نظر اس گلاس پر جم گئی جس میں برکھا کی دی ہوئی انگوٹھی پڑی تھی اور گلاس خون رنگ ہو رہا تھا۔ اس خون رنگ گلاس کو دیکھ کر اس پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے گلاس کی طرف جھپٹی اور گلاس اٹھا کر گٹ گٹ کر سارا خون پی گئی۔ خون کے ساتھ انگوٹھی بھی اس کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس نے انگوٹھی جس کا پتھر غائب ہو چکا تھا منہ سے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی اور بڑی غضبناک نگاہوں سے عابد کو دیکھا اور تیزی سے لونج سے نکل گئی۔ ساحل عمر اس کے پیچھے لپکا۔ ورشا، اے ورشا، سنو تو، وہ پکارتا رہا۔ ورشا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی اور جب ساحل عمر گیٹ پر پہنچا تو وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف لپکا لیکن گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا چکی تھی۔ ساحل عمر جب گھر واپس آیا تو عابد منجم سر تھامے بیٹھے تھے۔ ساحل عمر نے اشارے سے ناصر مرزا سے پوچھا کیا ہوا، لیکن ناصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک ٹک عابد کو دیکھ رہا تھا۔ عابد صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ برکھا آئے گی، لیکن یہ تو برکھا نہ تھی، ورشا تھی، اس کی بیٹی، ساحل عمر نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ تب عابد نے سر سے ہاتھ ہٹائے اور اپنا سر اٹھا کر ساحل عمر کو دیکھا اور بولے، یہ ورشا نہیں تھی، برکھا تھی۔ میں نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ لیکن ساحل عمر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ساحل عمر، تم اس بات کو نہیں سمجھ پاؤ گے، میں ناصر مرزا کو سمجھا دوں گا۔ عابد اس کی بات کاٹ کر بولے، فی الحال میں ایک اور الجھن میں ہوں، مجھ سے ذرا سی بھول ہو گئی ہے۔ میں اس خون کو اس کے آنے سے پہلے پودے میں ڈلوا دیتا تو اچھا ہوتا۔ وہ تمہارا خون پی گئی، اگر وہ ورشا ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، یہ ایک اچھی بات ہو گئی۔ ساحل تم ذرا دیکھو چائے کس مرحلے میں ہے۔ ناصر مرزا نے اسے آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ ساحل عمر اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً اٹھ گیا۔ ہاں عابد صاحب، کون تھی یہ برکھا تھی، ورشا کے جسم میں، عابد نے بتایا۔ او، اس قدر خطرناک عورت ہے۔ ناصر مرزا نے ان کی بات سمجھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے تو اپنے دوست کی فکر ہے۔ تشویش کی بات یقیناً ہے۔ ساحل عمر کی حفاظت کے لیے کچھ انتظام کرنا ہوگا، آپ کریں، اس کام میں ذرا بھی دیر نہ کریں، مجھے ساحل بہت عزیز ہے۔ ناصر مرزا بولا، ہاں بہت پیارا لڑکا ہے، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ فی الحال اس کو یہ ہدایت کر دو کہ ورشا سے نہ ملے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، ناصر مرزا نے کہا۔ چائے تیار ہے، ساحل عمر نے اندر آ کر کہا۔ آئیے عابد صاحب۔ ناصر مرزا عابد منجم سے مخاطب ہو کر بولا، چل کر چائے پیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن ناصر مرزا اپنی فیکٹری کے دفتر میں بیٹھا مسعود آفاقی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے کل کی رودات سنا رہا تھا کہ اس کا چپراسی رمضان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ناصر مرزا کو فون پر بات کرتے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ ہولڈ کرنا۔ ناصر مرزا ریسیور پر رکھ کر رمضان سے مخاطب ہوا۔ ہاں کیا ہے؟ ہاں کیا ہے سر، کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہے، رمضان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا انہیں بٹھاؤ، میں بات کر لوں، میں پھر بلاتا ہوں، ناصر مرزا نے جواب دیا۔ کون ہے بھائی؟ مسعود آفاقی نے پوچھا۔ ملازمت کے سلسلے میں خواتین آتی رہتی ہیں، ایسی کوئی ضرورت مند خاتون ہوگی۔ اچھا تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ناصر مرزا بات کرتا کرتا رک گیا۔ ایک برقع پوش خاتون اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور رمضان اس عورت کو اندر آنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچھا مسعود، میں تمہیں ابھی فون کرتا ہوں، یہ خاتون بلا اجازت اندر آ گئی ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سر میں نے انہیں بہت منع کیا، سر بزی ہیں، لیکن یہ مانی نہیں، زبردستی اندر آ گئیں۔ رمضان پریشان تھا۔ آپ کون ہیں خاتون؟ آپ کو باہر بیٹھ کر بلائے جانے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، ناصر مرزا نے ناگواری سے کہا۔ میں انتظار نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر اس خاتون نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک 40-45 سال کی پرکشش عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ناصر مرزا اس سے آنکھ نہ ملا پایا۔ جی فرمائیے، ناصر مرزا نے پوچھا۔ اس سینک سلائی سے کہہ دینا کہ ہوش میں رہے۔ جی میں آپ کی بات نہیں سمجھا، ناصر مرزا نے وضاحت چاہی۔ وہ پہلے ہی اتنا دبلا پتلا ہے، اگر میں نے زور سے پھونک مار دی تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر گیا۔ اس نے پھر دھمکی دی۔
آپ کس کی بات کر رہی ہیں اور آپ کون ہیں؟ ناصر مرزا نے ذرا سخت انداز میں پوچھا۔ میں عابد منجم کی بات کر رہی ہوں اور میں برکھا ہوں۔ برکھا نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھا، آپ ہے برکھا۔ کل تو آپ کسی اور ہی روپ میں تھی۔ ناصر مرزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے۔ اور شکاری تم بھی کان کھول کر سن لو، ساحل عمر کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ایک بات میری بھی سنتی جاؤ۔ ناصر مرزا کو بھی غصہ آ گیا۔ میں سننے کی نہیں، سنانے کی عادی ہوں۔ میرا پیغام اس سینگ سلائی کو دے دینا، وہ مجھے کوئی معمولی چیز نہ سمجھے۔ پہلے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، بس اسے ایک معمولی سے دھکے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر برکھا رکی نہیں۔ اس نے ناصر مرزا کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ناصر مرزا اس کی اس جرأت پر ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اچانک دروازے پر ناصر مرزا کی نظر پڑی۔ وہاں ایک چیز پڑی تھی جو اس کے برقعے میں سے گری تھی۔